بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں راشد راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈسکوری آف نالج۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اسرائیل میں مردہ پرندوں کی بارش اور کرونا وائرس۔ دوستو، یہ مردہ پرندے کون سے ہیں اور ان کی بارش کہاں پر ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے، اور کرونا وائرس سے دنیا میں موات کیوں ہو رہی ہیں، اسی ٹاپک پر آپ سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ چلیں دوستو، اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا کیا اسی وقت اس کو فانی بھی قرار دیا گیا، لیکن یہ دنیا فنا کب ہوگی اس بات کو منفی رکھا گیا اور قرب قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ لیکن کچھ ایسی علامات کا ذکر بھی قرآن پاک میں کر دیا گیا کہ جن سے ثابت ہوگا کہ قرب قیامت قریب آ گئی ہے۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی سبھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت نے ایک دن ضرور آنا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان تو قیامت پر یقین کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا ہے، مگر اب تو یہود و نصارہ بھی دنیا کے حالات و واقعات کو قیامت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ دوستو، کیونکہ اس وبا سے ہونے والی انسانی تباہی کو اللہ تعالیٰ کا عذاب قرار دیا جا رہا ہے۔ پھر جب سعودی حکومت نے اس مہلک وبا سے بچاؤ کی خاطر زائرین کو حج عمرہ کرنے سے منع کیا گیا اور کچھ دنوں کے بعد سعودی حکومت نے تمام مساجد میں نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر دی اور مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف پر پابندی عائد کر دی، تو اس کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا گیا۔ یہ بات تو تھی مسلمانوں کی، لیکن اس وبا کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے یہودیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ دنوں اسرائیل میں مردہ پرندوں کی بارش ہوئی ہے۔ مردہ پرندوں کی بارش نے جہاں یہودیوں کے ایوانوں میں تھرتلی مچا رکھی ہے، وہیں یہودیوں کے دلوں میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ دوستو، سچ تو یہ ہے کہ یہودی اس مردہ پرندوں کی بارش کو بائبل کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہہ رہے ہیں۔ دوستو، آسمان سے مردہ پرندوں کی بارش کی اصل وجہ کیا ہے، یہ پرندے کون سے تھے، یا یہودیوں کی کتاب بائبل سے ان کا کیا تعلق تھا، اس کے علاوہ مردہ پرندوں کی بارش کا قیامت کے ظہور سے کیا تعلق ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ لیکن مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بر وقت دیکھ سکیں اور جان سکیں کہ حقیقت کیا ہے۔ دوستو، اسرائیل میں پرندوں کی بارش پر بات کرنے سے پہلے قیامت کی کچھ علامات پر بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ علامات دو قسم کی ہیں، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ وہ علامات ہیں جن کا تعلق سب کے ساتھ ہے۔ علامات کبریٰ کا تعلق مخصوص مقامات اور مخصوص لوگوں کے ساتھ ہے، جیسے ظہور مہدی، نزول عیسیٰ علیہ السلام اور خروج دجال۔ علامات صغریٰ پر بات کی جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جانے لگے، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، جب دین کاروبار بن جائے، جب مرد بیوی کی اطاعت اور ماں کی حکم عدولی کرنے لگے، دوستوں کو قریب اور والد کو دور کیا جائے، مساجد میں دنیاوی مسائل ڈسکس ہونے لگیں، فاسق لوگ بڑے عہدوں پر فائز ہونے لگیں، اور جب کمینے اور بد اخلاق لوگ حکمرانی کرنے لگیں، اور جب کسی شخص کی عزت اس وجہ سے کی جائے اگر اس کی عزت نہ کی تو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، طوائفوں کو، گانے والوں کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگے، شراب نوشی عام ہو جائے، لوگ اپنے آباء و اجداد کو برا بھلا کہنے لگیں، ان پر لعن طعن کرنے لگیں، تو ایسے وقت کا انتظار کرو کہ جب تیز ہو تو آندھیاں چلنے لگیں گی اور زلزلے آنے لگیں گے، زمینیں دھس جائیں گی اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگے گی، اور پے در پے ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو ایک کے بعد دوسرا دانہ گرنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو نقل فرمایا اور ان نشانیوں کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ علم و فضل کا اٹھ جانا اور مردوں کا ریشمی لباس پہننا۔ دوستو، یہ وہ تمام نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ انہی علامات کو موجودہ دور کے تناظر میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ علامات کبریٰ کی پہلی کڑی یعنی ظہور مہدی کا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ امت کے علماء بھی یہ پیشین گوئی کرتے ہیں کہ یہی وہ صدی ہے جس میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور دوستو، یہودی بھی بائبل کے مطابق دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے قریب بھی علامات کبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے۔ معلومات کے مطابق دوستو، گزشتہ دنوں کل ابیب میں مری ہوئی چمگادڑوں کی بڑی تعداد زمین پر گری، جس کے متعلق یہودی مذہبی حلقوں سے خطرناک خبر سنا دی گئی۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں سے لوگ مردہ چمگادڑوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں۔
ان میں سے زیادہ تر نوجوان چمگادڑے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے جسم پر کسی زخم کا کوئی نشان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین بھی اس صورتحال سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی موت کی وجہ زیادہ سردی بھی ہو سکتی ہے، لیکن دوستو یہ صرف ایک مفروضہ ہی ہے۔ کسی نے بھی آج تک ایسی صورتحال نہیں دیکھی، حالانکہ سردی تو ہر سال ہی پڑتی ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ عرب میں اتنی سردی نہیں پڑتی کہ جان لیوا ثابت ہو۔ دوستو دوسری جانب یہودی مذہبی ویب سائٹ بریکنگ اسرائیل نیوز نے اپنی رپورٹ میں بائبل کی کچھ آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک طرف عالمی وبا کے باعث انسان مر رہے ہیں، اور دوسری طرف چمگادڑیں مر کر آسمان سے گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ ویب سائٹ پر بائبل کی آیات تحریر کی گئی ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ ہم انسانوں اور درندوں کو ختم کر دیں گے، ہم آسمانوں سے پرندوں اور سمندر میں مچھلیوں کو ختم کر دیں گے۔ ان آیات کی بنیاد پر یہودی مذہبی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ ایک طرف بڑے پیمانے پر انسانوں کی اموات اور دوسری طرف آسمان سے پرندوں کا مردہ ہو کر گرنا۔ ایسا لگتا ہے کہ بائبل کی یہ آیات بالکل درست ثابت ہو رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ عنقریب قیامت آنے والی ہے۔ دوستو یہ بات بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ یہود و نصارہ نے آسمانی کتابوں میں اپنی تعریف کی ہے کہ ان کی اب اصل بھی باقی نہیں ہے۔ ایک ملک میں پائی جانے والی بائبل دوسرے ملک کی بائبل سے مختلف ہے۔ دوستو بہت سارے ماہرین نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ نے بہت سارے رد و بدل کی ہے، ماں سوائے قیامت کی نشانیاں۔ اگر اس بات پر یقین کریں تو قیامت بہت قریب ہے۔ دوستو جہاں تک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علامات کبریٰ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مابعوث ہو جانا بھی قیامت کی نشانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت المقدس کا فتح ہونا بھی دوستو قیامت کی نشانی ہے۔ دوستو آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ بیت المقدس 2 بار فتح ہو چکا ہے، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور دوسری بار صلاح الدین ایوبی کے دور میں۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان جانوروں جیسی موت مرنے لگیں گے، اور گردن توڑ بخار عام ہو جائے گا۔ آج اگر دیکھا جائے تو یہ عالمی وبا کے تنازل میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوستو بیت المقدس بھی فتح اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مابعوث ہو گئے ہیں۔ علامات کبریٰ میں اب ظہور مہدی باقی رہ گیا ہے، اور جب ظہور مہدی ہو جائے گا تب قیامت میں اتنے ہی سال بچیں گے کہ انگلیوں کے اوپروں پر بآسانی گنے جا سکیں۔ اور حضرت امام مہدی کا ظہور عرب کے حالات پر منحصر ہے کہ عرب کی زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی، اور خلیفہ کے انتخابات پر اختلاف ہوگا۔ چونکہ امام مہدی مدینہ میں ہوں گے، اس ڈر سے کہ ان کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے، اور وہ بھاگ کر مکہ چلے جائیں گے، جس کے بعد آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، اور یہاں کے لوگ ان کو مقام ابراہیم کے قریب پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ شکل و شباہت کے اعتبار سے امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ خود کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ خراسان سے کالے جھنڈوں کا لشکر اٹھے گا جو جا کر امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور شام سے ایک لشکر امام مہدی کے خلاف محاذ آرائی کے لیے مکہ کی طرف بڑھے گا، مگر مکہ پہنچنے سے پہلے ہی اس لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پھر امام مہدی اپنے لو لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہوں گے، اور وہاں معرکہ حق و باطل ہوگا۔ لشکر کا ایک حصہ میدان سے بھاگ جائے گا، ایک حصہ شہید ہو جائے گا، اور ایک غازی بن کر لوٹے گا۔ حضرت امام مہدی شام میں ہوں گے، اور ان کو دجال کی خبر ملے گی۔ آپ دجال کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے۔ اس وقت تک آپ کی خلافت کے 7 سال پورے ہو چکے ہوں گے۔ ایک دن نماز کے دوران جب اقامت پڑھی جا چکی ہوگی تو دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا انتقال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے لشکر سے نسل کشی کا آغاز کریں گے، اور دجال پوری دنیا میں اس وقت فتنہ پھیلا رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا، اور یہ لشکر ہر قسم کے مالی وسائل سے لیس ہوگا۔ دجال اپنے پیروکار کو تو نوازے گا، لیکن مخالفین کو ایک گھونٹ پانی کے لیے بھی ترس آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کرتے ہوئے اور فلسطین میں مقام لوط پر ان سے جنگ کر کے دجال کو قتل کر دیں گے۔ یہودیوں نے اسی مقام پر آج کے موجودہ دور میں ایئرپورٹ قائم کیا ہوا ہے تاکہ دجال کو بھاگنے میں مدد دی جا سکے، لیکن کفار کی ہر تدبیر پر مالک کی ہر تدبیر غالب ہوگی، اور وہ وہیں قتل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔